اللہ فرماتا ہے یا ایھا آمنوا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقیہ، ذرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو، ما بقیہ من الربا، اور سود میں سے جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر سودی نظام رائج تھا، لوگ سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس سے پہلے فرمایا کہ جو سود کھائے گا کل بروز قیامت اس طرح کھڑا ہوگا جسے ایک مخبوط الحواس آدمی، پاگل آدمی، دیوانہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر بیان کیا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد سارا معاملہ بیان کرنے کے بعد اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو معاملہ نازل ہو گیا، یہ جو آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی سود تمہارا کسی پر بنتا ہے تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم وہ سود چھوڑ دو، اب نہ لو۔ یہ آیت جو ہے وہ بنو ثقیف اور بنو مغیرہ کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ سود کے معاملے میں آرٹیکلز لکھتے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی آپ کی بات سننے میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس سود کو حرام کیا ہے، یہ سود وہ تھا کہ جو مجبوری کے طور پر قرضہ لیا جاتا تھا۔ جیسے ایک غریب آدمی ہے، اس کو کھانے پینے میں پرابلم ہے، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی ضرورت شدیدہ ہے، اس پر وہ قرضہ مانگتا تھا اور اس قرض پر زیادہ لینا، یہ سود حرام ہے۔ سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ آیت نمبر ہے 278 اور سود کا بیان چل رہا ہے، آیات ربا چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقیہ، ذرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو، ما بقیہ من الربا، اور سود میں سے جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر سودی نظام رائج تھا، لوگ سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس سے پہلے فرمایا کہ جو سود کھائے گا کل بروز قیامت اس طرح کھڑا ہوگا جسے ایک مخبوط الحواس آدمی، پاگل آدمی، دیوانہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر بیان کیا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد سارا معاملہ بیان کرنے کے بعد اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو معاملہ نازل ہو گیا، یہ جو آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی سود تمہارا کسی پر بنتا ہے تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم وہ سود چھوڑ دو، اب نہ لو۔ یہ آیت جو ہے وہ بنو ثقیف اور بنو مغیرہ کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ سود کے معاملے میں آرٹیکلز لکھتے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی آپ کی بات سننے میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس سود کو حرام کیا ہے، یہ سود وہ تھا کہ جو مجبوری کے طور پر قرضہ لیا جاتا تھا۔ جیسے ایک غریب آدمی ہے، اس کو کھانے پینے میں پرابلم ہے، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی ضرورت شدیدہ ہے، اس پر وہ قرضہ مانگتا تھا اور اس قرض پر زیادہ لینا، یہ سود حرام ہے۔ لیکن جو بزنس لون لیا جاتا ہے، بزنس لون جو ہے، بزنس لون لے کر اس پر سود لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ جو بزنس لون ہے، میں بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو بزنس لون ہے وہ کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول علماء نے بیان کیا، اس کے شان نزول میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بنو ثقیف، جو جس قبیلے کے عروہ بن مسعود ثقفی ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم جو ہیں ان کا اس قبیلے سے تعلق رہا، ثقفی قبیلے سے، وہ ثقفی قبیلہ۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بنو مغیرہ، جہاں سے حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، تو بنو ثقیف نے قرضہ دیا ہوا تھا، بزنس لون دیا ہوا تھا بنو مغیرہ کو، اور جب بنو مغیرہ سے
وہ طلب کرنے لگے اپنے سود کو، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اب ہم تمہیں سود نہیں دیں گے۔ تو مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بندے نمائندہ بن کے گئے ہوئے تھے، ان کا حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، ان کے پاس یہ دونوں قبائل اپنا معاملہ لے کر پہنچے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں بنو ثقیف بزنس لون دیا کرتے تھے بنو مغیرہ کو، کیونکہ اگر وہ ضرورت کا لون ہوتا تو انڈیویجول پرسن لیتا، پورا کا پورا قبیلہ اگر لون لے رہا ہے تو وہ ضرورت کا لون نہیں ہے بلکہ وہ بزنس لون ہے کہ آپ تجارت کیجئے اور اتنا پرسن ہمیں دیجئے گا۔ تو بنو ثقیف بنو مغیرہ سے لیتے تھے۔ تو حضرت عتاب نے حضور کو خط لکھا، حضور علیہ السلام نے خط میں جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور جو سودی تمہارا معاملہ ہے اب اس تمہیں کرنا منع ہے، اور اب اگر کوئی سود کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو اپنا سود چاہیے، تو حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، آپ اس قبیلے کے خلاف لڑیں جو سود مانگتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آغاز سود کو ختم کرنے کا کہاں سے کیا؟ حجۃ الوداع کا جب موقع آیا، حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلیت کے زمانے کے سارے سود کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا جو قرضہ ہے اور اس پر جو سود لوگوں پر ہے، میں اپنے چچا کا سود سب سے ختم کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عباس بھی مالدار آدمی تھے اور وہ بھی لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، بزنس لون دیتے اور اس پر سود ملا کرتا تھا، لیکن جب اسلام نے سود منع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس سود کو ختم کیا ہے وہ اپنے چچا کے سود کو ختم کیا۔ تو یہاں پر یہ آیت کا شان نزول اور اس آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ صرف مجبوری والا لون اس پر انٹریسٹ نہیں، بلکہ اگر بزنس لون ہے اور وہ مسلمان سے لیا جائے اور بزنس لون پر انٹریسٹ لیا جائے تو وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ وہ چیز الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے، دونوں چیزیں ہی قرضہ ہی ہیں اور دونوں پر سود لینا حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارا سود ہے اب وذروا اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر فرمایا ایمان والے ہو تو اب تمہارا تصور بھی، تمہارا دماغ سود کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کرے گا، سود لے گا، سودی کام کرے گا، تو اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان کر دیجئے اس شخص سے کہ اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَأْذَنُوا مانے اعلان کر دیں، خبردار کر دیں، حرب مانے ہوتا جنگ، جس طرح ہم نے کل سنا تھا نا دار الحرب، جن سے ہماری جنگ ہو، کافر حربی وہ کافر جن سے ہماری جنگ ہو، تو وہی لفظ استعمال ہے حرب، حرب عربی کے اندر جنگ کو کہتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی کوئی سود سے باز نہ آئے اور زمانے جاہلیت والا سود اپنا مانگے کہ نہیں مجھے تو میرے پیسے چاہیے، مجھے سود بھی چاہیے، تو اللہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جو ایسا کام کرے گا فَأْذَنُوا، تو اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے اسے کہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اس کی جنگ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے۔ اس آیت کے تحت علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اسلامک اسٹیٹ جہاں پر اسلامی حکومت ہو وہاں پر اس بات کو فوجداری نظام میں داخل کیا جانا چاہیے کہ اگر کوئی بینک، اگر کوئی علاقہ، اگر کوئی انڈیویجول پرسن، اگر کوئی آرگنائزیشن سودی کام کرتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ سازی کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی اسلامک اسٹیٹ میں۔ لیکن اب آپ دیکھیے حال ایسا ہے کہ یا دیگر اسٹیٹس کی آپ کیا بات کریں جہاں کافروں کا تسلط ہے، اسلامک اسٹیٹس کے اندر بھی باقاعدہ ٹی وی پر، اخبارات میں سود کے پر کنونس کرنے کے حوالے سے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سود کا معاملہ تم کرو اور تم باز نہ آؤ تو تمہاری جنگ اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اس آیت کے تحت کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، تو اس آیت کے تحت فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک جو حاکم اسلام ہے جب وہ کسی شخص کو سود لیتے ہوئے دیکھے گا اس پر مقدمہ بھی چلا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، یہ فوجداری نظام میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لیں، وہ جو سود لیا تھا اب باز آ گئے، اب نہیں لیں گے، توبہ کر لیتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو ان کے لیے ان کے اموال کے رؤوس ہیں، رأسن کا معنی ہوتا ہے سر، رؤوس اس کی جمع آتی ہے،
یعنی ان کا جو مال تھا اس کے سر ہیں، اس سے مراد کیا؟ رأس المال اس کو کہتے ہیں جو کیپٹل آپ نے دیا تھا۔ آپ نے اگر کسی کو 5 لاکھ دیے تھے، اب آپ کا 2% یا 5% یا 8% ڈیسائیڈ ہوا تھا سود، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب سود تو نہیں لوگے آپ، لیکن جو تمہاری ایکچوئل ایسٹ ہے، جو تمہارا کیپٹل ہے، جو تمہارا پرنسپل تھا، جو اماؤنٹ 5 لاکھ کا ہے، وہ تمہیں واپس ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سود بھی گیا اور تمہارا مال بھی گیا، نہیں، جو تمہارا ایکچوئل اماؤنٹ تھا وہ تمہیں واپس لوٹانا پڑے گا اس شخص کو جس کے پاس تمہارا مال ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اللہ کتنا خوبصورت جملہ کہتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ تم سود کسی سے لوگے تو اس پر ظلم کرو گے، اور سامنے والا تمہارا ایکچوئل اماؤنٹ بھی کھا جائے اور تمہیں ایکچوئل اماؤنٹ بھی نہیں دے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کریم نے ایک چیز کو معاشرے میں رائج کر دیا۔ آپ دیکھیں، اگر لوگوں کے پورا معاشرہ اگر سودی نظام پر چل رہا ہو اور لوگوں کے بڑی بڑی اماؤنٹ سود کے اندر آ رہی ہو تو کون کیسے باز آئے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں بھائی، ہمیں تو اپنا پیسہ چاہیے۔ لوگ تو دین سے، سب چیزوں سے منحرف ہو جائیں گے، آنکھ کے سر پر رکھ لیں گے۔ لیکن قرآن کریم نے پہلی بات کیا کہہ دی کہ اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو تمہاری جنگ کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے۔ اور وہ ایسے صاحب تقوی لوگ تھے صحابہ کرام کہ جب آگے سنی تو ہزاروں دینار ان کا سود نکلتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی وجہ سے معاف کر دیا، کہا ہمیں اللہ اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ اور دوسری بات یہ لا تظلمون ولا تظلمون کے اندر کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ جب کوئی آرڈر آتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب کوئی لا بن کے آتا ہے تو جس کے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرا ہیلا چاہتا ہے کہ یار چلو یہ لا اس طرح، تو لا کس طرح بریک کرنا چاہیے، تو وہ کوئی اور ہیلا اختیار کر کے ظلم کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اس لا کا کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، جتنا حق ان کا بن رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو قرضہ جن پر ہے ان کی طرف بات جب آئے گی تو کہیں گے یار ایسا کرو، ماحول بنا ہوا، پیسے ہی کھا جاؤ سارے۔ تو اللہ نے ایک اصول کیا دے دیا، لا تظلمون ولا تظلمون، جس کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ نہ کھائے، اور جس کا پیسہ ہے وہ سود نہ لے، نہ ظلم کرے نہ ظلم کیا جائے۔ اس وجہ سے اس آیت کے تحت بڑی اچھی بات لکھی سورۃ الجنان میں، انہوں نے لکھا کہ یہ آیت متعلق تو ہے سود کے ساتھ، آیت کا تعلق ہے قرضے اور سود کے ساتھ، لیکن یہ اصول اللہ نے دے دیا ہے کہ دنیا میں تمہیں ظلم کرنا بھی کسی پر بھی نہیں ہے اور ظلم سہنا بھی نہیں ہے۔ نہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ تم پر ظلم کر دیا جائے، کسی کو اتنا جری نہ کرو، کیونکہ اگر ظالم کا ظلم سہو گے تو وہ اس کو اور ظلم پر جری کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر جس پر پیسے تمہارے ہو، رأس المال جس پر ہو، جس پر کیپٹل ہو تمہارا، ایک بندہ سود تو آپ نے معاف کر دیا لیکن آپ کا ایکچوئل اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے، اب آپ اس سے مانگنے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں ایکچوئل اماؤنٹ ادا کر سکوں آپ کا، تو اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ذو عسرہ، وہ قرآن نے کہا نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو عسر سے یہ عسرہ ہے۔ اگر وہ قرض دار جس پر قرضہ ہے، وہ شخص جو مقروض ہے، اگر وہ مقروض شخص جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اللہ کہہ رہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دو اس کو آسانی تک، اس کا ہاتھ کھلنے تک، یعنی کہ جو بندہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے اسے مہلت دینا چاہیے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے۔ یہاں پر بھی کچھ علماء نے فرمایا یہ آیت بھی دلیل ہے بزنس لون پر، کہ غریب آدمی ہے اس کا ہاتھ کب کھلے گا؟ یقیناً جو بزنس کے اندر موجود ہے آگے چل کر اس کا بزنس چلنا شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے اس آیت سے بھی دلیل لی ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ سے مراد بھی بزنس لون بھی یہاں مراد ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اس سے مہلت دو آسانی ہونے تک۔ اس آیت سے احناف نے یہ موقف نکالا، امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر آپ کے شاگردوں نے، کہ اگر کوئی مقروض جس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے حقیقتاً پیسے نہ ہوں تو اس کو مہلت دینا واجب ہے۔ قاضی اسلام، حاکم اسلام کو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور عدالت نے مقدمہ آتا ہے تو عدالت کے اندر پہلے قاضی یہ میک شور کرے گا کہ واقعی اس مقروض کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ میک شور کرے گا، اور اس کے بعد جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جس کا قرضہ ہے اب اس کو قاضی مجبور کرے گا کہ اس کی مہلت کو بڑھائے،
اس کی ٹائمنگ کو بڑھائے، کیونکہ قرآن نے مہلت دینے کا مقروض کے حوالے سے حکم دیا۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ کہ اس کو مہلت دے دو، لیکن اللہ دیکھو آگے کیا کہتا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تمہیں اللہ نے دیا معاف ہی کر دو، صدقہ ہی کر دو، تو اگر تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تمہیں معلوم ہو نا، ان کنتم تعلمون کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے کتنے فائدے تمہارے پوشیدہ ہیں۔ اگر تم کسی مقروض کا جو تنگ دست ہے، تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے یا تو مہلت دو، اور اگر مہلت کے علاوہ اللہ نے تمہیں فیاضی عطا کی ہے، سخی بنایا ہے، اللہ کہتا ہے خیرات کر دو، صدقے میں چھوڑ دو اس کی طرف۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو، مقروض کا قرضہ چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کے تناظر میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل کا۔ قرضہ معاف کرنا یا قرضے پر مہلت دینا بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو قرض داروں کو مہلت دیتا ہے اور ان کے ساتھ آسانی کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کیا نیکی ہے؟ وہ کہے گا مالک میرے پاس تو نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، جس کا مجھے اجر ملے۔ حضور علیہ السلام فرماتے 3 مرتبہ اللہ اس سے پوچھے گا، تو چوتھی مرتبہ وہ یہ کہے گا ہاں مالک البتہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ میں دنیا میں بزنس کرتا تھا، تو امیر لوگ بھی جو ہوتے تھے جو مجھ سے تجارت کرتے تھے، میں ان کے لیے بھی آسانی کرتا تھا، یعنی مراد یہ کہ میں ان کے ساتھ بھی ایک بہترین بزنس مین کی طرح معاملہ کرتا تھا، آسانی کرتا تھا ان کے لیے معاملات میں۔ لیکن اگر کوئی غریب اور تنگدست مجھ سے تجارت کرتا تھا اور وقت پر پیسے نہیں دے پاتا تھا تو میں اسے مہلت دیتا تھا یا معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو بندہ ہو کر بندے کو معاف کر دیتا تھا تو ہم غفور الرحیم ہیں، ہم تجھے بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد اس حوالے سے شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو قرضہ کسی کو دے اور قرضہ جب تک آنا ہو، یعنی کہ کسی کو 3 مہینے کا ٹائم دیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا، 5 مہینے کا، سال کا ٹائم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن جب تک وہ قرضہ ادا نہ کرے، اللہ رب العزت جتنا اماؤنٹ اس نے دیا ہوگا ہر دن اتنا اماؤنٹ خیرات کرنے کا ثواب دے دے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کسی نے 1 لاکھ روپے دیے پاکستانی کسی کو، اور 100 دن بعد قرضہ ملا، لاکھ روپے واپس آ بھی گئے، لیکن ثواب کتنا مل گیا؟ 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے کا اللہ کی راہ میں ثواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف فرمایا ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ روزانہ 1 گنا اجر ملے گا، ابھی آپ نے فرمایا 2 گنا ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا بریدہ بات یہ ہے کہ ایک تو وہ معین مدت ہے جو اس کی سیٹ ہوئی ہے، جیسے 3 مہینے بعد میرا قرضہ لوٹا دینا، تو فرمایا جب 3 مہینے تک کا موقع، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں 3 مہینے کی مثال حضور کے اس فرمان پر، حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت یہ کی، فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے ابو بریدہ کہ جو مدت معین ہو چکی ہے، جو مدت مقرر ہو چکی ہے، جب تک نہیں دے گا تو 1 گنا، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ مطالبہ کرے کہ بھائی 3 مہینے پورے ہو گئے اور اب میرا قرضہ واپس کرو، وہ کہے میرے پاس ہے نہیں، اب آدمی اس کی مہلت کو بڑھائے، چل بھائی میں تجھے 3 مہینے اور دیتا ہوں، تو اب یہ جو دوبارہ مہلت بڑھائی ہے، اب جو دوبارہ مہلت بڑھی ہے تو اللہ اجر بھی دگنا کر دے، یعنی 1 لاکھ روپے قرضہ تھا، 3 مہینے کا ٹائم تھا، 3 مہینے بعد بندے نے کہا ابھی نہیں ہے 3 مہینے اور دیتا ہوں، تو 3 مہینے کے بعد جب 4تھے مہینے کا پہلا دن ہوگا تو اب 1 لاکھ خیرات کرنے کا ثواب نہیں مل رہا ہوگا، روزانہ 2 لاکھ خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ایک اماؤنٹ اپنے پاس مخصوص رکھتا ہوں جس کو میں ہمیشہ قرضے پر دیے رکھتا ہوں، یعنی آ جاتا ہے تو پھر وہی میں قرضہ دے دیتا ہوں، پھر آ جاتا پھر میں قرضہ دے دیتا ہوں، تاکہ اس حدیث کا مجھے ثواب مل جائے کہ مجھے ہر دن اتنا خیرات کرنے کا ثواب ملے جتنا میرا اماؤنٹ قرض کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر قرض دینا ایک عیب بنا دیا گیا، کوئی کسی کو قرض دے دیتا ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور لوگ اس کا حوصلہ پستی کرتے ہیں، ارے یار کیوں دے دیا تم نے قرض، پیسے ملیں گے نہیں تمہیں،
اور قرض نہیں دینا چاہیے، تم پاگل آدمی ہو، تم نے کیوں دیا قرض؟ تو ہمارے ہاں قرض اگر کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے اس کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن اپریشیٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے بھائی پر صدقہ کرو، صدقہ نہیں کر سکتے قرض دو، قرض دے دیا۔ اب میں نے پہلے جس طرح پرسوں بھی قرض کیا تھا کہ قرضہ ایک احسان ہے، آپ جب دے رہے ہوں تو اس نیت کے ساتھ دیں کہ اللہ نے مجھے اتنی وسعت دی ہے، اتنے اختیار دیا ہے، تو اگر اس یہ نہیں دے پایا تو میں اس سے مہلت دوں گا، اور مہلت دینے کے بعد بھی اگر اس کے حالات ایسے ہو گئے اور اللہ نے میرے معاملات اچھے کیے تو انشاءاللہ عز و جل میں کیا کروں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ ایک اور روایت سنی اس کے متعلق جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ لکھی ہے حضرت معاذ بن جبل کے متعلق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، ان پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، بہت زیادہ ان کا قرضہ ہو گیا تھا۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ جن کو حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں یمن کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو کہا واللہ انی لاحبک، اے معاذ ہم تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام یمن کے لیے جب ان کو حاکم بنا کر بھیجنے لگے تو حضور نے ان سے ٹیسٹ لینے کے لیے پوچھا، اے معاذ وہاں جب یمن میں حاکم بن جاؤ گے تو بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کوئی مسئلہ لوگ لے کر آئیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ میرے پاس آئے گا تو میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں اس کو تلاش کروں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ اگر لفظاً اور صراحتاً اس کا ذکر تم اس مسئلے کا قرآن میں نہ پاؤ تو کہاں سے دیکھو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مسئلے کو حدیث سے، آپ کی سنت سے تلاش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اگر تمہیں وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ملے، سنت میں بھی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ قرآن و حدیث نے جو لاز بتا دیے، قرآن و حدیث میں جو احکامات بیان ہو گئے، ان احکامات پر غور کر کے ان آیات کے اندر جو حرام کا مسئلہ ہے، حلال کا مسئلہ ہے، ان احکامات پر غور کر کے اس سے لا بنانا اور اس کو ایک نئے مسئلے پر اس کی امپلیمنٹیشن کر دینا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ تو حضور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً نہیں ملے گا تو میں اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، جس کا مفہوم کہ اے معاذ اللہ نے تجھے علم کی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ معاذ بن جبل، ان پر قرضہ چڑھ گیا۔ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر کہا کہ ان کو گھر سے نکالا جائے اور ان کے گھر کو نیلام کر دیا جائے تاکہ ہمارا قرضہ مل جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ نیلامی گھر کی نہیں ہو سکتی شریعت میں۔ کسی پر قرضہ چڑھ گیا، اس کی ضروریات زندگی ہے نا، وہ ضروریات زندگی اس کی جو ہے وہ ختم نہیں کی جائیں گی، اس کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا چیزیں؟ کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ چیزیں، اوڑھنے بچھونے کی جو چیزیں، سونے کے اور اوڑھنے کے کپڑے وغیرہ جو ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی سواری ہے جس کے اندر وہ اپنے گھر والوں کو، جس طرح اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے اور گھوڑا ہوتا تھا جس پر آدمی سفر کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کی ضرورت میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رہنے کا جو مکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی مزدور ہے اور اس کے پاس اس کے مزدوری کے اوزار ہیں جس کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، وہ چیزیں، ان چیزوں کے علاوہ جتنا اس کے پاس مال ہوگا اس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے گا، لیکن گھر کی نیلامی نہیں ہوگی۔ اس کی بچوں کے کپڑوں کی یا اس کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں اس کی نیلامی نہیں ہوگی، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ قرض دے دیا جائے اور قرض واپس نہ ملے تو یہ دنیا کا نظام کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کو اس کو اتنا ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظام لے آئیں تو مجھے بتائیے ایسا آئیڈیل نظام ہے کہ جو صرف اسلامی ریاست میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے کے اندر ایک بہترین عالی نظام لے آئے گا۔ حضرت یہاں پر یہی نہیں، اب یہ بیان کر رہے ہیں ہمیں جیسے کہ یہاں پر یہی نظام ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ضروریات زندگی کی چیزیں اس کی نیلام نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل، ابھی دیکھیں جو چیزیں اسلامی ریاست میں ہونا چاہیے وہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا نصیب فرمائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل، آخری آیت کی طرف میں چلتا ہوں، پھر رکوع مکمل ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ 2 رکوع ہمارے رہ جائیں گے سورہ بقرہ کے مکمل ہونے میں الحمدللہ تعالی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گھر تو نیلام نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے لوگوں نے حوالہ بنایا فقہا نے کہ گھر کی نیلامی نہیں کی جائے گی جو اس کی رہنے کا گھر ہے۔
حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کیسا کرو کہ اس کے لیے پیسے جمع کرو تاکہ ہم اس کا لون اتار دیں، تاکہ ہم اس کا قرضہ اتار دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیسے جمع کیے اور جمع کر کے حضرت معاذ بن جبل کے پاس رکھوائے، لیکن وہ قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کے دینے کے باوجود بھی قرضے کی جتنی رقم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن جن کا قرضہ تھا حضور نے ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جتنا تمہیں مل گیا ہے یہ لے لو، اور جو باقی بچ گیا معاف کر دو۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ لے لو، اور باقی جو بچ گیا جب میرے پاس ہو تو مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقات میں سب سے بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی پر قرضہ چڑھا ہوا ہے آپ اس کے قرضے کو معاف کروا دیں۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ اتنا نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں شادی کروانا صدقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا گھر دلوانا صدقہ ہے، لیکن کسی کا لون بھی ختم کروانا بھی صدقہ ہے۔ جیسا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف کروایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خاندان میں کوئی بندہ مقروض ہو چکا ہے تو آپ اس کو لیٹ کیجئے، اس معاملے کو چند لوگوں سے، اپنے خاندان کے مخیر لوگوں سے پیسے لیجئے، اور پھر بھی اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ جتنا اس پر قرضہ ہے تو آپ اس کے قرض خواہوں سے بات کیجئے کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں اتنا پرسنٹ سب آپ کو ادا کر دیتے ہیں، باقی غریب آدمی مر جائے گا بیچارہ، اس کے بچے پریشان ہیں، یہ خود بیماریوں میں آ گیا ہے، آئے دن جناب اس کے ہاسپٹل کے چکر لگتے رہتے ہیں، تو اس پر رحم کرو، اتنے پیسے ہم تمہیں دے دیتے ہیں جتنے ہم جمع کر سکیں، باقی جو تمہارے بچ گئے اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تم پر آسانی کرے گا۔ وہ احادیث ان کو سنائیے جو حضور علیہ السلام نے قرض خواہ کے مقروض کے قرض کو معاف کرنے کے لیے فرمائی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور یہ چھٹے رکوع کی آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ اللہ، جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ یہ آیت دین، قرضہ، لوگوں کے ساتھ بھلائی، صدقات، خیرات کی ساری بات کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اللہ سے، اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹو گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جو کر کے آئے تھے اللہ پورا بدلہ دے گا، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا برا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اکثر مفسرین نے لکھا یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، یعنی وحی کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مختلف چیزیں، مختلف قول ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھیں، فرمایا حضور علیہ السلام کے وصال کے اندر 9 راتیں باقی رہ گئی تھی، اور 9 دن پہلے ہفتے کے دن یہ آیت نازل ہوئی، پیر کے دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ کچھ نے کہا 21 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کچھ نے کہا کہ 7 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو ایک لحاظ سے یہ قرآن کریم کی جو آج ہم نے آیت پڑھی یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ اور کچھ کا قول یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی ہے، اور ہم اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے راضی ہو گئے۔ یہ جو آیت ہے کچھ کا قول یہ کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں مال کثیر نصیب کرے، خیر والا مال عطا کرے، طیب روزی عطا کرے۔ ایک آخری دعا مجھے یاد آ گئی، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی ترمذی کی روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا، ایک مکاتب آیا۔ مکاتب اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو اب غلام آزادی چاہتا تھا، لیکن آزادی کیسے، کون آزاد کروائے اسے، وہ خود آزادی چاہ رہا ہے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، اس کا آقا کہہ دیتا تھا بھائی میں نے تجھے لیا تھا اتنے کا، اور اب تیری کرنٹ ویلیو چل رہی ہے اتنے کی، اگر تو مجھے اتنے پیسے کسی طرح ادا کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو اب غلام آتے تھے، غلام آ کر کسی نہ کسی سے کہتے تھے یار ہمارے پیسے ادا کر دو تاکہ ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام اس طرح آیا، اس نے کہا حضور میرے مالک نے میری کتابت کر دی ہے، مکاتب مجھے بنا دیا، یعنی اتنے پیسے تو دے دے تو تو آزاد ہے، تو حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایک دعا پڑھے تو اللہ تیرے لیے آسانی کرے گا، قرضہ ادا کرنے میں، قرضہ ہو گیا نا یہ چیز بھی، تو تیرے لیے بڑی آسانی کر دے گا۔ اس نے کہا حضور کیا دعا کروں؟
تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تو دعا کر اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حرام سے ہٹا کر میری کفایت حلال مال سے کر دے، واغنینی بفضلک، اور اے اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، اور ایسا غنی کر دے کہ میں دنیا سے اور دنیا والے لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤں، واغنینی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اگر کوئی مقروض ہے، کسی پر قرضہ ہے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، وہ یہ اس آیت اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پوری آیت جو ہے وہ دعائے حاجات میں آتی ہے، لیکن اتنا ٹکڑا بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر مقروض، ایک روایت میں آتا اگر مقروض نیت کرے قرضہ دینے کی، ایک تو اللہ نے جہاں تلقین یہ کی ہے کہ جس نے قرض دیا ہو وہ معاف کرے، تو دوسری طرف شریعت نے یہ بھی تلقین کی ہے کہ جس نے قرض لیا ہو وہ بھی نیت کر دینے کی، ایسا نہیں ہو کہ وہ کھانے کی نیت کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص قرضہ دینے کی نیت کرے تو اللہ فرشتے اس کی مدد کے لیے لگا دیتا ہے کہ وہ قرضہ آسانی سے ادا کرتا ہے۔ آپ نیت کر لیجئے کہ میں نے جو قرضہ لیا مجھے دینا ہے، اللہ غیب سے آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ کے پاؤں پر آپ کو کھڑا کر دے گا اور آپ کسی کے قرضہ دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن قرضہ فی نفسی ایسی چیز ہے جس سے پناہ حضور نے بھی مانگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین، حضور فرماتے تھے اے اللہ میں دین کے یعنی قرضے کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو فضول میں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا لائبلٹی نہ بڑھایا کریں۔ یہاں پر ہم آ جاتے ہیں تو اپنی لگژری لائف کے چکر کے اندر ہم نے بہت زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ لائبلٹیز بڑھا لی ہوتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں ارے کر لیں گے، تو زیادہ قرضے کا غلبہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، اور حضور علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، اور اللہ رب العزت آپ کے مال میں، ہم سب کے مال میں وسعت دے، برکت دے، اور اللہ رب العزت وہ مال دے جس کے ذریعے سے ہم جو انفاق فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں وہ سارے ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله۔